اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاعتبار والمتابع والشاہد ہاں جی تعریف کل منها الاعتبار لغة مصدر اعتبر ومعنى الاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها اصطلاحا هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو واحد ليعرف هل شاركه في روايته غيره أم لا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اعتبار، متابع، شاہد فن حدیث میں یہ کیا ہوتے ہیں جی؟ تعریف ہر ایک کی ان سے. الاعتبار لغتاً یہ مصدر ہے اعتبارہ ماضی کی. اعتبار کا لغوی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی تکوار ہے کہ نظر کرنی چند امور میں تاکہ پہچانی جائے ان امور کے سبب سے شے آخر جو ان کی جنس سے ہے. دائیں فا تعبیرو کیا زمانہ کر دینا کہ نظر کرنی چند امور میں تاکہ ان امور کے سبب سے پہچانی جائے شے آخر جو ان کی جنس سے. اصطلاحاً توجہ کریں جی، حدیث ایسی حدیث کے منفرد ہے اس کی روایت کے ساتھ ایک راوی. اس حدیث کی سندوں کی تتبع کرنی. ایک حدیث ہے جن دے وچ ایک تھان تے اکو راوی ہے. اس حدیث دے ترک دی کہ کیا شریک ہے اس ایک راوی کو اس کی روایت میں اس کا غیر یا کہ نہیں. تو اعتبار تتبع کا نام ہے. اعتبار دھیان کریں جا گون ہے کہ اعتبار یہ متابع اور شاہد کا کوئی قسیم نہیں ہے، بلکہ یہ متابع اور شاہد تک پہنچنے کا ذریعے کا نام ہے اعتبار. بات ہونی ہے وہ تو پھر بھول نہ جائے جی. اصطلاحی تعریف کرنے کیا کہ اصطلاحاً اعتبار کیا ہوتا ہے؟ اعتبار کیا ہوتا ہے؟ اصطلاحاً تتبع کرنی حدیث کے طرق کی. کیڑی حدیث کے منفرد ہے اس کی روایت کے ساتھ ایک راوی. اب یہ تتبع کیوں کرنی؟ تاکہ جانی جائے یہ بات کہ شریک یہ ہے اس ہاں، کیا شریک ہے اس کے ساتھ جی اس کی روایت میں اس کا غیر یا کہ نہیں. بھئی اس استاد کولوں یہ روایت کسی ہور بھی پڑھی ہے یا اس مضمون دی روایت دوسرے کسی جگہ تے مل دی ہے. اے مطلب ہے جی. سنا جی، دھیان کرے جی. ہیں تا اعتبار اور متابع اور شاہد. تعریف ہر ایک کی ان سے. الاعتبار لغتاً مصدر ہے اعتبارہ کی اور معنی اعتبار کا نظر کرنی امور میں تاکہ پہچانی جائے ان امور کے سبب شے آخر ان امور کی جنس سے. اصطلاحاً وہ تتبع کرنی حدیث کے طرق کی. ایسی حدیث کہ منفرد ہے اس کی روایت کے ساتھ ایک راوی. ایک کیوں تتبع کرنی؟ غرض تاکہ پہچانا جائے کیا شریک ہے ہو اس ایک راوی کو اس کی روایت میں. کون شریک ہے؟ اس راوی کا غیر یا کہ نہیں. یعنی اعتبار جو ہے نا وہ کوئی وکھرا قسم نہیں ہے. اصل ہے کہ یہ تتبع کرنی کہ یہ جو ایک راوی ہے اس کے ساتھ اس روایت کو کسی اور نے بھی روایت کیا، کوئی شریک ہے. تو یہ جو تتبع ہے نا، تتبع اس کا نام کیا ہے؟ اعتبار ہے. المتابع
لغة هو اسم فاعل من تابع بمعنى وافق. اصطلاحا هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط. اور ویسے موٹا لکھے نے بس. اچھا جی دوسرا ہے متابع کی، اس کا نام تابع بھی ہے. محدثین کے ہاں دو نام ہیں، متابع اور لغتاً متابع اسم فاعل ہے، تابع سے، تابع کا معنی وافق، تو گویا متابع بمعنی موافق، متابع بمعنی موافق. اصطلاحاً ہون حدیثاں دے نا آئے جو پہلے تو لغہ اسی مصدر. اصطلاحاً متابع وہ حدیث ہوتی ہے کہ شریک ہو اس حدیث میں روات اس حدیث کے، حدیث فرد کے روات کے، لفظاً و مانن یا مانن فقط. شرط ہے اوپر صحابی ایک ہو، صحابی ہن ایک حدیث فرد ہے ایک راوی نے، تے متابع یہ ہونا ہے کہ ہور راویاں بھی یہ حدیث روایت کیتی ہے، توڑے تھلے استاد اپنے نے، اتے صحابی ایک کے، تے اے جڑا دوسرے راویاں نے روایت کیتی ہے وہی تے صحابی اتے ایک ہی ہے. ہن وہ جڑے پہلے ایک دی روایت سی نا ایک راوی دی، اے جڑے دوجیاں دی روایت ہے نا ان دا نام ہے متابع موافق، تو وہ ہوگی موافق اور یہ ہوگی اس کے موافق. اس نال قوت آ گئی جی. کیا کہ جی متابع اور نام رکھا گیا اس کا تابع. لغتاً یہ اسم فاعل ہے، تابع سے بمعنی وافقہ. اصطلاحاً وہ حدیث ہے کہ شریک ہو اس میں اس کے روات حدیث فرد کی روات سے لفظاً اور معنن یا فقط معنن، لیکن شرط یہ ہے وہ شریک ہوں لفظاً و معنن. جی دھیان کریں جی، لفظ بھی ہوئی نہیں تو معنی بھی ہوئی، یا معنی فقط لفظ تھوڑے ہور نے معنی ایک ہے جی. اے جڑی دوجی ہے نا اے ان دے موافق ہو جائے گی تو قوت مل جائے گی جی. اگو تعریف نال نقشہ ذہن بنانا ہوندا ہے تو تاکہ پھر اگلی گل تو تاں سمجھ آنی ہے جی. بے اے ایک محدث نے روایت کیتی ایک کلہ ہے، پھر اینے روایتاں کیتیاں نے اتے صحابی ایک کے، انہاں دی سنداں اپنیاں صحابی تک، انہاں جڑی روایت کیتی ان دی روایت نال لفظاً مانن مل گئی ہے یا مانن مل گئی ہے، تے انہاں دی روایت نو ایندے نال کہاں گے مطابق موافق. اے متابع تے موافق. متابع اور نام رکھا گیا تابع. لغتاً متابع اسم فاعل ہے، تابع سے بمعنی وافق. اصطلاحاً وہ حدیث کہ شریک ہوں اس حدیث میں روات اس حدیث کے، کس کے شریک ہوں؟ حدیث فرد کے روات کے. یہ تو روات جمع ہیں، فرد تاں بننے جی کسے تاں تے راوی ایک ہوئے تاں، یعنی حدیث فرد کے راوی کے، حدیث راوی کے ہو روات شریک ہو جائے، شریک ہوں حدیث فرد کے راوی کے لفظاً و مانن، مانا کرو نا لفظاً یا مانن فقط. اتحاد فی صحابی کے ساتھ، صحابی ہوتے ایک کو جی جڑا راوی جی جتو حدیث ٹوری ہے. نام رکھا گیا تابع. لغتاً یہ اسم فاعل ہے، تابع سے بمعنی وافقہ. اصطلاحاً وہ حدیث ہے کہ شریک ہو اس حدیث میں روات اس کے، حدیث فرد کے روات کے، لفظاً و معنن یا معنن فقط. اتحاد کی صحابی کے ساتھ، یعنی اے روات حدیث ہے نا اگلا فرد بشک کے معنی راوی مراد ہے، راوی تاں نے فرد بننا ہے جی. جی اگے جی تیسری شاید آگے جی. لغتاً اسم فاعل من الشہادة وسمي بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفرد أصلا
ويقويه كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعمه جی اصطلاحا هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفردي لفظا ومانا او مانا فقط مع الاختلاف في الصحابي. شاباش باقی ساری گل ہوئی. شاہد لغتاً اسم فاعل ہے, شہادت مصدر سے مشتق ہے. تو اس حدیث شاہد کا نام شاہد کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ حدیث شاہد بنتی ہے اس بات کا کہ حدیث فرد کی اصل ہے, حدیث اور یہ دوسری اس کو آ کر قوت دیتی ہے, دوسری آ کر قوت دیتی ہے. جیسا کہ قوت دیتا ہے شاہد مدعی کے قول کو, اور ستون بنتا ہے وہ اس کے لیے دیامہ, کہ ان دے واسطے وہ ستون بنتا ہے, سہارا دینا ہے, تو ان دی گل جڑی قبول ہو جاتی ہے. اصطلاحاً شاہد وہ حدیث ہے کہ شریک ہوں اس حدیث میں روات اس حدیث کے, کس کے ساتھ؟ حدیث فرد کے راوی کے شریک ہوں لفظاً و معناً یا فقط مال اختلاف صحابی. اے فرق ہے کس کا؟ متابع اور صحابی اتے دو نے, تے ہون اے جڑی دوجے دی روایت ہے نا پہلی دی روایت کی بن جائے گی, تے صحابی ایک کے تے دوسری دی روایت پہلے دے متابع بن جائے. اچھا جڑا کہ نا بھی دوسرے دی, اور لوگ بھی معنی بیان کیتا ہے جب صحابی دو ہیں دوسرے صحابی سے اور سند کے ساتھ وہی روایت موجود ہے یا اس کا معنی موجود ہے, تو پتہ چلا جڑے پہلے راوی نے ایس صحابی کو روایت کیتی ہے یہ موجود ہے وے, تائیں تو دوسرے صحابی کو بھی روایت ہوئی نا جی. سمجھائی نہیں جی؟ اے شاباش. شاہد لغتاً اسم فاعل ہے شہادت سے, اور نام رکھا گیا ہے شاہد کا شاہد کے ساتھ, اس لیے کہ یہ شاہد بنتی ہے جی, لأنہ یشہد گواہی دیتی ہے یہ حدیث اس بات کی کہ حدیث فرد کے لیے اصل ہے وہ, جب دوسرے صحابی کو بھی آ گئی جی, اور قوت دیتی ہے یہ حدیث فرد کو, جیسا کہ قوت دیتا ہے شاہد مدعی کے قول کو اور مضبوط کرتا ہے اس کو اصطلاحاً. شاہد انہیں دیکھو اعتبار حدیث دا نام نہیں ہے, او تتبع او تورو کے حدیث ہے. سنا جی حدیثاں نے مطابق شاہد ای حدیثاں نے اے حدیثاں نے کہ اصطلاحاً شاہد وہ حدیث ہے کہ شریک ہوں اس میں روات اس حدیث کے, حدیث فرد کے روات کو لفظ شریک ہوں لفظاً و معناً یا معناً فقط باوجود اختلاف صحابی کے. انہاں موٹے لکھ دیتے نے کو اس نے مکاتب نو خیال نہیں رہا, لیکن مراد تعریف جو داخل نے جی. شاہد لغتاً اسم فاعل ہے شہادت سے, اور نام رکھا گیا شاہد کا شاہد کے ساتھ, اس لیے کہ یہ گواہی دیتی اس بات کی کہ حدیث فرد کے لیے اصل ہے, اور تقویت دیتی ہے حدیث فرد کو, جیسا کہ تقویت دیتا ہے شاہد مدعی کے قول کو اور مضبوط کرتا ہے اس کو. اصطلاحاً وہ حدیث ہے کہ شریک ہو اس حدیث میں روات اس کے حدیث فرد کے روات کو لفظاً یا معناً فقط باوجود اختلاف صحابی کے. چلو جی اے تینہ دیاں تعریفاں آ گئی ہیں. ہون مسئلہ صبر ہے, اعتبار نہیں ہے قسیم تابع اور شاہد کا جی. ہوں قسیم پتہ کہنا ہوں جی کون ایک مقصد قسم آدھے ہوں آپ قسیم آکی دیں
مد مقابل کہ نہیں ہے یہ قسیم کن کا تابع بسا اوقات وہم کیا ہے ایک شخص نے اس بات کا کہ اعتبار قسیم ہے تابع اور لیکن معاملہ اس طرح نہیں ہے بلکہ معاملہ کی ہے وَإِنَّمَا محض اعتبار یہ شاہد اور مطابع تک پہنچنے کی حایت کا نام ہے. ہوں واپس چلو نا. او تتبع او طورو کے حدیث سے انفرادہ بروایت ہی راون واحد تتبع تاکہ پہچانا جائے کہ کیا اس کے ساتھ اس کی روایت میں اس کا غیر کوئی شریک ہے یا کہ نہیں. تے جو تے صحابی ایک ہویا تے انہیں بن جانا مطابع تے جو صحابی دو ہے تے انہیں بن جانا شاہد. تے اے اتھے پہنچن دے ذریعے دا نا اعتبار ہے. ہاں جی اگے ہے یعنی اعتبار یہ بحث اور تفتیش کا راستہ ہے. تفتیش کن سے بحث کن سے تابع اور شاہد سے جو بحث تفتیش کرنی ہے نا اس تفتیش کا جو راستہ ہے اس کا نام ہے کیا سمجھا کیجئے اعتبار. چلو اعتبار نہیں ہے قسیم تابع اور شاہد کا بسا اوقات وہم کیا شخص نے یہ کہ اعتبار قسیم ہے تابع کا اور شاہد کا لیکن معاملہ نہیں ہے اس طرح اور محض اعتبار حایت ہے پہنچنے کی تابع اور شاہد تک. یعنی اعتبار بحث اور تفتیش ان تابع و شاہد کا طریقہ ہے ان کی تفتیش کا. جی بسا اوقات وہم کیا ہے شخص نے اس بات کا کہ اعتبار قسیم ہے تابع اور شاہد کی لیکن معاملہ نہیں ہے اس طرح اور محض اعتبار وہ حایت ہے پہنچنے کی تابع اور شاہد تک. یعنی وہ طریقہ ہے باس اور تفتیش ان تابع و شاہد کا. اصطلاح اجل ساڑی دیکھو نا کمزوری لفظ ہے نا شخص مثلا میں عثمان آکھن یار عثمان راہ جو مولوی صاحب میرے عجیب گل سج کہڑے مولوی صاحب حالانکہ شرن عثمان میں حق نہیں پوچھنے دا کیا کہ لیکن ساری مٹی جو چیز تک کر کے بڑی جب تو میں پردہ پا رہا ہوں تو تسی کیوں پردہ کھولنا چاہتے ہو لیکن سانو جڑا نے مسئلہ ہے ساری مٹی نے سج کہڑا مولوی سی جی ہاں جی شابہ جی واہ واہ. اصطلاح دوسری تابع اور شاہد کی وہ جو ذکر کی گئی ہے تابع اور شاہد کی تعریف سو کیتیا نے لغوی نہیں اصطلاحی وہ ہے کہ جس پر اکثر ہے اکثر کے نزدیک تو یہی ہے کہ تابع میں اوپر صحابی ایک اور شاہد میں دو جی دو صحابی اختلاف دے مطلب دو صحابی اے جی تھلوں کام ایک ہی ہے لیکن اتنے جا کے صحابی ایک کے تھے تے دو نے تھے دوسری حدیث شاہد ہے اور یہی مشہور ہے. لیکن یہاں تعریف آخر بھی ہے ان دونوں کی اور وہ یہ ہے اور وہ اگے آ رہی پڑھ دیں خیر ہو. اصطلاح آخر تابع اور شاہد کے لیے وہ جو ذکر کیا گیا مادہ بیان یعنی تابع اور شاہد کی تعریف وہ ہے جس پر اکثر ہے اور یہی مشہور ہے لیکن وہاں تعریف آخر ہے دونوں کے لیے اور وہ یہ ہیں اصطلاح آخر تابع اور شاہد کے لیے وہ ہے کہ ذکر کی گئی ہے. بچہ جی کوشش کرو اتن پیچھے بھی آ رہے ہیں یہ جڑے فن حدیث وچ اصطلاحات قوانین ہیں نا یہ متفق نئے نہیں ہیں. اختلاف نے بعض اے تعریف کی تھی بعض اے کی تھی بعض اس دا اے نہ رکھیا بعض اس دا اے نہ رکھیا
وہ پھر جو کچھ بزرگ سمجھان نا انہوں سمجھنے دی کوشش کیتی ہے جی بھی اتنے اصطلاح تو کی مراد ہے نا دی جی وہ ہے کہ اس پر اکثر ہے اور یہی مشہور ہے، لیکن وہاں تعریف آخر ہے ان دونوں کے لیے، اور وہ یہ ہے التابع ان تحصل المشارکۃ لرواة الحدیث الفردی باللفظ سواء اتحد الصحابی او اختلف۔ تابع یہ ہے کہ حاصل ہو مشارکت حدیث فرد کے روات کے لیے لفظ کے ساتھ، یعنی جو دوسری حدیث ہے نا وہ حدیث فرد کے ساتھ لفظوں میں موافق ہو، اوپر خاص صحابی ایک ہو یا دو ہو۔ اب یہاں لفظ اور معنی کا لحاظ ہے، لفظ اور پچھلی تعریفوں میں صحابی کا اعتبار ہے، صحابی ایک ہے یا دو ہیں جی کیا کہ مولوی جی تابع یہ ہے کہ حاصل ہو تابع ہے حدیث ہی ہے، حاصل ہو مشارکت حدیث فرد کے روات کے لیے لفظ کے ساتھ ایتھے ٹیلے باللفظ تائن موٹا لکھے ہے جی متحد ہو صحابی یا مختلف ہو، مختلف ہوں۔ تابع یہ کہ حاصل ہو مشارکت حدیث فرد کے روات کے لیے، اور حدیث فرد بھی جن میں راوی ایک کے بلا ہوئے ہو لفظ میں، لفظ کے ساتھ، یعنی مشارکت لفظ کے ساتھ برابر ہے ایک ہو صحابی یا زیادہ جی یہ ہے کہ حاصل حدیث فرد کے روات کے لیے لفظ کے ساتھ برابر ہے کہ ایک ہو صحابی یا مختلف۔ الشاہد ان تحصل المشارکۃ لرواة الحدیث الفرد بالمعنى سواء اتحد الصحابی او اختلف۔ شاہد یہ ہے کہ سمجھ آ گیا مد مقابل حاصل ہو مشارکت حدیث فرد کے روات کے لیے بالمعنی کہ دوجی حدیث پہلی حدیث دے نال مانن موافق ہے، معنی تو مفہوم دونوں دے ایک ہی ہے، برابر ہے اتحاد صحابی اب اختلاف تے اے لفظ تے معنی نو دخل ہے جی سمجھ گئے ہو۔ خذ ھذا شاہد یہ کہ حاصل ہو مشارکت حدیث فرد کے روات کے لیے بالمعنی، بالمعنی یعنی معنی کے ساتھ مشارکت ہو جی برابر ہے ایک ہو صحابی یا زیادہ جی خذ ھذا جی شاید یہ ہے کہ حاصل ہو مشارکت حدیث فرد کے روات کے لیے بالمعنی برابر ہے کہ ہو ایک صحابی یا زیادہ ھذا خذ اگے ان تیسری گل مقدم یطلق اسم احدہما علی الاخر فیطلق اسم التابع علی الشاہد کما یطلق اسم الشاہد علی التابع والامر سال کما قال الحافظ ابن حجر صبر کبھی بولا جاتا ہے دو میں سے ایک کا نام دوسرے پر، کبھی تابع کا نام شاہد پر بولا جاتا ہے، کب جیسا کہ شاہد کا نام تاندنے کو لڑائی والا کیس نہیں ہے گا، امر ساحل ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا۔ وجہ لأن الحذف منهما واحد وهو تقویۃ الحدیث بالقصور اصور اس لیے کہ مقصد دونوں سے ایک ہی ہے، شاہد ہو یا متابع ہو، مقصد کہ حدیث فرد کو قوت ملے، حدیث مقصد دونوں کا ایک ہے، اور وہ تقویت دینی حدیث کو اطلاع پانے کے سبب سے دوسری روایت للحدیث پر، دوسری روایت پر حدیث کے لیے کہ اس حدیث دے واسطے قوت مل جائے، تو وہ تابع بھی جڑا وہ بھی قوت دے رہا ہے تو شاہد بھی اس واسطے اگر لفظ ایک دوجے تے بولے جان تو اس ہوتے کو گرفت نہیں ہے جی سنیا جی یہ ان 10 دتانن بھی پڑھ دیا بھی اگر کرے آ گیا کہ یہ اس کا تابع ہے تو اتے صحابی ان دو تو تسی آکھو تو شاہد جی تابع نہیں ہے جی تو ایک بنا کے بھی کوئی حرج نہیں جی چلو جی کہ دے گا جی اور کبھی بولا جاتا ہے دو میں سے ایک کا نام دوسرے پر پس بولا جاتا ہے تابع کا نام شاہد پر جیسے بولا جاتا ہے شاہد کا نام تابع پر اور معاملہ آسان ہے
جیسا مطلب آسان دا مطلب ہے بھی انہیں جو گرفت نہیں ہے چونکہ مقصد دونوں کو ایک کے جیسا کہ فرمایا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے. اچھا جی کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہدف و نشانہ، ہدف اور مقصد دونوں سے ایک ہے، اور وہ تقویت دینی حدیث کو اطلاع پانے کے ساتھ دوسری روایت پر اللہ روایت الاخری للحدیث، دوسری روایت دوسری حدیث کی روایت پر اطلاع پانے پر یا اسی حدیث کے ساتھ. جی اور بولا جاتا ہے ان دونوں میں سے ایک کا نام دوسرے پر، بس بولا جاتا ہے تابع کا نام شاہد پر جیسا کہ بولا جاتا ہے شاہد کا نام تابع پر، اور معاملہ آسان ہے جیسا کہ فرمایا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، اس لیے کہ ہدف ان دونوں سے ایک ہے، اور وہ بسم اللہ حدیث کو اطلاع پانے کے ساتھ حدیث دوسری روایت دوسری پر حدیث کے لیے. جی المطابعۃ تعریفها پیچھے کیا ہے اعتبار مطابعت شاہد. ہوں ایک مطابت ہوں ہے، مطابت کی ہوں ہے یہ بھی سمجھو، کیونکہ یہ مطابع دی مصدر ہے نا مطابت، تو یہ ساری گلاں دی وضاحت کرنی. جی تعریفها لغة مصدر تابع بمعنى وافق، المطابعة إذن الموافقة. اصطلاحاً أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث. مطابت تعریف مطابت کی، چونکہ معرف مصدر ہے تو تعریف مصدر نہ ہونی ہے. لغتاً مطابت لغتاً مصدر ہے تابع ماضی کی، بمعنی وافقہ، تو پس مطابت کا مطابعت کا معنی ہو گیا موافقت. کیا ہو گیا؟ اور جو پیچھا کیا کہ مطابع بمعنی موافق. آگے یہ سمجھ اصطلاحاً یہ کہ شریک ہو راوی اپنے غیر کے ساتھ حدیث کی روایت میں، جویں مولوی کاشف روایت کی تھی ایویں مولوی غلام حسین بھی روایت کر دے. جی کیا کیا جی نہ اصطلاحاً یہ شریک ہو راوی دوسرے راوی کو حدیث کی روایت میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطابعت. اب یہ جو راوی ہے یہ ہو گیا مطابع، دوسرا راوی ہو گیا مطابع. جی یہ موافق اور وہ موافق. چلو جی مطابت تعریف اس کی لغتاً، المطابت لغتاً مصدر ہے تابع کی بمعنی وافق، پس مطابعت اس وقت موافقت ہے. اصطلاحاً یہ کہ شریک ہو راوی اپنے غیر کے ساتھ حدیث کی روایت میں. المطابعت تعریف اس کی لغتاً، المطابعت لغتاً مصدر تابع کی بمعنی وافقہ، پس مطابعت اس وقت موافقت ہے. اصطلاحاً یہ کہ شریک ہو راوی اپنے غیر کے ساتھ حدیث کی روایت میں. انواعها والمطابعت نوعان، مطابعت تامة وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد، مطابعت قاصرة وهي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد. مطابت کے انواع، مطابت دو قسم ہے، مطابعت تامہ تے مطابعت قاصرہ. دھیان کریں جی، آپ کو مثال ہوندی بھی مطابعت تامہ یہ کہ حاصل ہو مشارکت راوی کے لیے اول سند سے. یہ اول ہوندی ہے محدث والے پاسے ہوں پیچھے پڑھیا جے، صحابی والے پاسے منتہا ہوندا ہے، یعنی اول سند سے وہ اندنار رل گیا ہے. جی بے جس استاد کو انہیں پڑھیا ہے اس استاد کو اس بھی پڑھیا. جی سنیں جی اے ہو گیا اول سند سے. تو یہ ہوگی مطابت. اور مطابت قاصرہ یہ ہے کہ حاصل ہو مشارکت راوی کو دادے وچ جا کے پردادے وچ جا کے صحابی وچ جا کے مطابقت ہو موافقت ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ مطابت قاصر ہے. سمجھ گئے ہو؟
کیا کیا مطابقت تامہ کی ہے؟ مطابقت تامہ یہ ہے کہ حاصل ہو مشارکت راوی کے لیے اسناد کے اول سے، یعنی اے جڑی حدیث کی روایت کیتی ہے نا مولوی کاشف نے تے اے غلام سین ان دے نال موافق ہو جائے ان دے استاد وچ، اور کاسرہ کیا ہے اوپر جا کر انواع مطابقت کے مطابقت دو قسم ہے، مطابقت تامہ اور وہ یہ ہے حاصل ہو مشارکت راوی کے لیے اول سند سے، نمبر 2 مطابقت قاصرہ اور وہ یہ ہے کہ حاصل ہو مشارکت راوی کے لیے اسناد کے اسنا میں دادے وچ پردادے وچ کسے تھان تے جا کے مشارکت ہو جائے۔ جی مطابقت کی اور مطابقت دو قسم ہے، مطابقت تامہ اور وہ یہ ہے کہ حاصل ہو مشارکت راوی کے لیے اول اسناد سے، مطابقت قاصرہ اور وہ یہ ہے کہ حاصل ہو مشارکت راوی کے لیے اسناد کے اسنا میں۔ اسنا ٹھیک ہے، اگے سأذكر مثالا واحدا فسر به الحافظ ابن حجر فيه المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد، وهو ما رواه الشافعي في الأم رضي الله تعالى عنه جي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك وسلم فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30۔ صبر امثلہ ان قریب ذکر کرتا ہوں میں ایک مثال دی ہے اس حدیث کے ساتھ حافظ ابن حجر نے کتھے فی اور شرح نخبہ میں انشاءاللہ جن استباد آ رہی ہے مثال دی ہے، اس ایک حدیث میں مطابقت تامہ بھی ہے، مطابقت قاصرہ بھی ہے اور شاہد بھی ہے، وہ سارے دسن کے بکھرے کو، اور وہ حدیث ہے کہ روایت کیا اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الام میں، کس میں؟ ام میں۔ وہ امام شافعی روایت کرتے ہیں عن مالک عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن ہوتا ہے، پس نہ روزہ شروع کرو تم حتیٰ کہ چاند دیکھو، اور نہ رمضان ختم کرو تم حتیٰ کہ چاند دیکھو۔ جی پس اگر اے شبان دے چاند دی گل ہے، پس اگر پوشیدہ ہو جائے چاند تم پر، تے اس جملے تے ایتھو فائن غمہ تو کم شروع جائے، پس پوری کرو گنتی 30 کی، پھر 30 شبان پورے کرو، اگلے دن رمضان شروع ہو جائے گا۔ جی سمجھے ہی؟ اے شابہ سے اور بکنا قولہ فاکمل العدۃ، اے عدۃ شعبان بھی اے پورا کرو، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں رواہ البخاری فی صحیح باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاخری بین پورا کرو۔ سنیں بھی بخاری شریف اے میں امثلہ ان قریب ذکر کرتا ہوں میں مثال ایک مثال دی اس کے ساتھ اس حدیث کے ساتھ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، اس میں مطابقت تامہ بھی ہے، مطابقت قاصرہ بھی اور شاہد بھی، اور وہ ہے کہ روایت کیا اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے ام میں عن مالک عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الشہر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30۔ جی ان قریب ذکر کرتا ہوں میں ایک مثال دی ہے اس حدیث کے ساتھ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، اس میں مطابقت تامہ ہے اور مطابقت قاصرہ ہے اور شاہد ہے۔
اور وہ ہے کہ روایت کے اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے میں عن مالک عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي رحمه الله تفرد به عن مالك رحمه الله فعدوه في غرائبه لأن أصحاب مالك رواه عنه بهذا الإسناد باللفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن بعد الاعتبار وجدنا للشافعي رحمه الله متابعة تامة ومتابعة قاصرة وشاهدا. پس یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ آخری جملہ ہے، ظن کیا ایک قوم نے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اکیلے ہیں اس روایت کے ساتھ ام مالک، پس شمار کیا ہے لوگوں نے، محدثین نے اس حدیث کو امام شافعی کے غرائب سے. غرائب دا مطلب ہوتا ہے کہ اس حدیث وچ فلانا راوی کلا ہے، یہ ہوتا ہے جی غرائب. اس لیے اور بھی معنی ہوتے ہیں، اور جو ترمذی شریف غریب اس کا بھی معنی کوئی اور بھی معنی نے، اس لیے کہ اصحاب مالک یعنی باقی شاگرد روایت کرتے ہیں اس حدیث کو امام مالک سے اسی سند کے ساتھ. کیڑی سند؟ ہم مالک بس ایو سند ہے، روایت کرتے ہیں تو یہ لفظ نے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدِرُوا لَهُ، اتنے دینا فَاكْمِلُوا، اے جڑا جملہ ہے جی اتنے لفظ فَقْدِرُوا لَهُ، بس اندازہ لگاؤ اس کا. سنی ہوں اور سمجھ لگی ہوں. اچھا یہ تو ہو گیا، لیکن بعد اعتبار کرنے کے پایا ہم نے جب غور و فکر کیتا پایا ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے پائی مطابقت تامہ بھی موجود ہے اور شاہد بھی موجود ہے، جنہ وچ اے معنی موجود ہے فَأَكْمِلُوا اے موجود ہے، اون اگوں آ رہی ہیں. سنیں پس یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ ظن کیا ہے قوم نے اس بات کا کہ امام شافعی رحمہ اللہ اکیلے ہیں اس روایت کے ساتھ ان مالک، پشمار کیا علماء نے اس حدیث کو امام شافعی رحمہ اللہ کے غرائب میں، اس لیے کہ اصحاب مالک اور آپ دے باقی شاگرد روایت کرتے ہیں اس حدیث کو امام مالک سے اس لفظ کے ساتھ، ہاں اس اسناد کے ساتھ، اس لفظ کے ساتھ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدِرُوا لَهُ. اور دیکھو رواہ یحییٰ ام مالک فی موطا امام مالک باب ما جا فی رؤیت، اور بھی روایت کی ہے اس کو امام محمد نے ام مالک فی موطا امام محمد باب صوم لرؤیت، بے امام محمد نے بھی اے لفظ نے کہڑے فقدروا لہو. جو یحییٰ نے روایت کی ہے جو مشہور ہے جو موطا چل رہا ہے وہ یحییٰ کی روایت والا چل رہا ہے، جو موطا امام مالک چل رہا ہے. دوسرا تو موطا امام محمد ہے نا، یہ بھی امام مالک کا ہی موطا ہے، صرف چونکہ امام محمد حنفی سن نا اس وجہ تو ذرا ہیٹ اپ ہو گئی ہر شے، بندے نہیں میں آکھیں ہر شے میں آکھیں. تو اللہ اکبر، اے بھی گل جڑی ہے جی ایک روایت موجود ہے بھی دو شاگردہ انج روایت کیتی ہے جی، تو ایک امام شافعی روایت کیتی اس طرح. چلو جی من کرو. پس یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ ظن کی ایک قوم نے اس بات کا کہ امام شافعی رحمہ اللہ اکیلے ہیں، اس متفرد ہیں، اکیلے ہیں جی، کے ساتھ ام مالک اور شمار کیا انہوں نے علماء نے رحمہ اللہ کو اس حدیث کو امام شافعی رحمہ اللہ کے غرائب میں. صاحب مالک نے روایت کیا اس روایت کو امام مالک سے اسی سند کے ساتھ اس لفظ کے ساتھ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدِرُوا لَهُ. لیکن بعد اعتبار کے بعد پایا ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے مطابقت تامہ اور مطابقت قاصرہ اور شاہد. ہن جی تینے گلاں
أما المتابعة التامة فما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بالإسناد نفسه وفيه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. مطابت تامہ پس وہ حدیث کے روایت کیا اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی سے، وہ روایت کرتے ہیں امام مالک سے جی، اسی سند کے ساتھ ہوتی کیڑی سند؟ ان عبداللہ ابن عد ہو گیا ان ابن عمر ایتھے اسی سند کے ساتھ، اور اس میں یہ لفظ ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، دعوے کو پورے لفظ موجود ہے، اے مطابت تامہ ہے، اے سنیں ہی بہرحال مطابت تامہ پس وہ حدیث ہے، روایت کیا اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی سے ام مالک بیانی ہی اسی سند کے ساتھ، اور بیانی نفسی، اور اس میں یہ لفظ ہے فین غم، پچھلی سند پتہ ہے ہی ہے نا، پس اگر فین غم علیکم فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، منع کاروبار میرے کو جب لگتے صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد اللہ ابن مسلمہ القعنبی عن مالک بیعینہ اسی سند کے ساتھ، اور اس میں یہ لفظ ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30. اور رواہ البخاری فی صحیح باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عنوان بن دینے نا، ادھی حدیث پورے عنوان ہی ذکر کر دینے جی جی، او باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، یہ باب بن کے نا اگو سند نال پھر دوبارہ حدیث لے ہونی، یہ متن بھی متن تکلا بھی جی. اچھا اے جڑے بابے کیڑے امام ثبت قدوہ شیخ الاسلام عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب ابو عبد الرحمن حارسی قعنبی مدنی نزیل بصرہ ببصرے آگئے، ثم مکہ کا ابن معین اور ابن مدینی ان پر پیش قدمی نہیں کرتے تھے، ان کو آگے چلاتے تھے جی. وَأَمَّا الْمُتَابَعَةُ الْقَاصِرَةُ فَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ فكملوا 30. بہرحال مطابت قاصرہ اوتے جا کے رلے کم، پس وہ حدیث کس کو روایت کیا ابن خزیمہ نے، کس نے؟ ابن خزیمہ نے عاصم بن محمد، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد محمد بن زید سے، تو محمد بن زید روایت کرتے ہیں اپنے جد سے عبداللہ بن عمر سے، کیونکہ جناب عبداللہ دے بیٹے کے زید بھی نے تو انہوں دے بیٹے روایت کر دینے جی اس لفظ کے ساتھ فَكَمِّلُوا الثَّلَاثِينَ، ان کملوا الثَّلَاثِينَ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، معنی دو مند ہے کہ کوئی نہیں، معنی بھی ایک کہ تے دوجہ ہے کہ او جناب عبداللہ بن عمر بھی جا کے موافقت ہوئی ہے، تھلے راوی اور نے اتے جا کے جی او سنائچ تے باقی او لفظ بھی او نہیں لیکن معنی ہوئی ہے، معنی ہوئی ہے جی. اور بہرحال مطابت قاصرہ پس وہ حدیث ہے کہ روایت کیا اس کو ابن خزیمہ نے عاصم بن محمد کی سند سے عن ابیہ محمد ابن زید عن جدہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اس لفظ کے ساتھ، اور پچھلا متن دنال سارا ہے وے فَكَمِّلُوا الثَّلَاثِينَ. تمام الحدیث عن ابن عمر قال، آپ فرماتے ہیں کہ نظر آ رہی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ادھر دیکھو وہ پڑھا ادھر پیچھے دسیا جائے گا نا، فرمایا الشہر ہاکذا، ادھر نظر رکھو وہاکذا وہاکذا، فرمایا کنے بن گئے 30 بن گئے، سنیں جی
اور فرمایا بشہرو ہا کذا و ہا کذا تے و ہا کذا کنے بن گئے 29 جی سنیں جی وَيَعْقِدُ فِي الثَّالِثَةِ تے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ سنیں جی اے شابہ سے او باب ذکر او اگلا عنوان ہے جی ہاں جی منع کرو شابہ اور بہرحال مطابعت قاصرہ پس وہ حدیث کی روایت کی اس کو ابن خزیمہ نے من طریق عاصم بن محمد عن ابیہ محمد بن زید عن جدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس لفظ کے ساتھ فکملوا ثلاثین واما الشاہد حضرت عبداللہ بن عمر لمبی عمر پائی ہے واقعہ کربلا تو بعد کافی 70 دے نیڑے پیچھے پڑے سجابدہ بسال ہے 30 عمر تک پوتے جوان ہو سکتے ہیں کہ کوئی نہیں جی یہ کہڑے کو صحابے دے راجے سن بھی شادی کرنی 60 سال ہیں جے کہ پتر تو بعد ختم ہو جائے کام وہ تو جلدی شادیاں کر لیندے سن جی سمجھ آتی پی جی اس واسطے جی واما الشاهد فما رواه النسائی من روایت محمد بن حنین عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال وفیہ فإن غم علیکم فاکملوا العدة ثلاثین شاہد وہ حدیث ہے جس کو روایت کی ہے امام نسائی نے اپنی سند سے محمد بن حنین تھلوں اور راوی ہیں بچ اتے جا کے محمد بن حنین کی سنیں جی محمد بن حنین مکی مقبول لیکن اس میں وفی جہالتن اور جہالت مطلب تھوڑے جی تعارف نہیں پتہ بھی دھیان کریں جی محدثین دے لفظاں اور مطلب ہوتا مطلب اپنے پنجابی ٹھوکی ہو نئے روایت کی ان سے سوائے عمر بن دینار کے اور روایت کی ہے مزی نے کہ یہ وہم ہے صحیح لفظ ہے محمد بن جبیر سنیں جی کہ بھی محمد بن جبیر لفظ ہے محمد بن حنین نہیں ہے بہرحال عن ابن عباس رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ لفظ ہے پچھلی ساری حدیث سونے فرمایا کہ فین غمہ علیکم فاکملوا العدۃ ثلاثین تے دوجے صحابی نے لفظ ہوئی نہیں کہ نہیں تو شاید مل گیا نا اے ساریاں گلاں مل گئی تو اور کی چاہیے سی دسو جی پس اور بہرحال شاہد پس وہ حدیث ہے روایت کی اس کو امام نسائی رحمہ اللہ نے محمد بن حنین کی روایت سے یا محمد بن جبیر کی روایت سے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتاب کی دئی اللہ تھلے کی کرتا ہے بن سنہ لڈو پہ کھیڑ دیں چلو جی تے سونے فرمایا قالا فرمایا اور اس حدیث میں یہ لفظ ہے فین غم علیکم فاکملوا العدۃ ثلاثین جی اور بہرحال شاہد پس وہ حدیث ہے کہ روایت کے اس کو امام نسائی رحمہ اللہ نے محمد بن حنین کی روایت سے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اور اس میں یہ لفظ ہے فین غم علیکم فاکملوا العدۃ ثلاثین الفقی او کون بن عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر بن خطاب سمجھ آگئی سند قرشی ادوی عمری مدنی وساقہ ابو حاتم وغیرہ حجت پکڑی اس ان کے ساتھ ارباب سیاح نے جنہوں نے حدیثہ نقل کی تھی نے لہٰذا نہ توجہ دی جائے قائل کے قول پر جن نے گلا کیے کہ بھی حدیث پاک میں جڑے جڑے راوی دا نا عاصم ہے وہ سارے ضعیف نے جی کیوں نہ قصور کیتا ہے لہذا اے میں نہیں گل جی تے توفے یا سانہ تا 160 تو کچھ اتے 17 تو تھلے آپ دا وصال ہے جی سمجھائے نا جی اے گل جی تے اے جی تے تمام الحدیث جی او پوری حدیث کیڑی یہ ہے نا تمام الحدیث او 2 نمبر ناشیہ اور رواہ نسائی
ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں عجب تو مما یتقدم الشہر، تعجب کرتا ہوں ان لوگوں سے جڑے مہینے نو اگے لے جاندے نے، بیٹے کالے پی جاندے نے، چند چڑھ گیا جی مولوی روزہ کھا گئے، روزہ چھڑا گئے۔ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم، سونا فرمایا اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا۔ رمضان کا آغاز اور رمضان کا اختتام کس کے ساتھ؟ بس اگر غمہ چاند پوشیدہ ہو جائے تم پر تو کامل کرو گنتی 30 دن کی۔ رواہ النسائی فی الکبریٰ باب اکمال شعبان 30 اذا کان غیم۔ جی تے پھر زیادہ تر نا عبداللہ بن عباس دا نام جڑا ہے نا اس سند وچ زیادہ مشہور ہے بے جڑا نے عبداللہ بن جدوں بھی کرے ہوندا مسئلہ روایت الہلال دا تے اس لیے آپ دا نام پیش ہوندا ہے کہ آپ کول روایت ہے کہ بے جڑا نے بھی سونے فرمایا بھی چند ویکھ کے تے روزے شروع کرو تے چند ویکھ کے تے عید دے بٹن کپڑے تے ٹھیک کرو جی عید پڑھو جی چند ویکھ کے جی لیکن بھی ہوں کمیٹی بنی ہے تو انہوں تے اعتماد کیتا جائے جی ہاں تے باقی آپ بھی کوشش کیتی سنت اگر آسمان صاف ہوئے نا تو اس وقت چڑھ گیا نہ کوئی کوشش کیتی بھی چند نظر آ جائے ثواب دا کم ہے جی اچھا جی چلو جی اگے شاباش باب ثانی صفت ان راویوں کی کہ قبول کی جاتی ہے ان کی روایت۔ پچھے حدیثاں دے نا آئے سن جن دے ضمن وچ گلاں آئیاں سن، ہن اے باقاعدہ انہاں صفتاں دی وضاحت، پچھے حدیثاں سن ضمن وچ گلاں آ گئیاں نے ساریاں، وہی نے پھر دوبارہ جی کہ تعریف سے بیان اس راوی کا کہ جس کی روایت قبول کی جاتی ہے، اور بیان اس شے کا کہ تعلق پکڑتا ہے اس شے کے ساتھ جرح اور تعدیل۔ وفیہ اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل راوی کے بیان میں، راوی کون ہوتا ہے اور اس کے قبولیت کی شرطیں کون ہوتی ہیں جی۔ فصل ثانی عام خاکہ جرح تعدیل کی کتب کا، تنو کچھ کتاباں دساں گے جرح تعدیل دی ہیں جی۔ تیسری فصل ہوگی جرح تعدیل کے مراتب، بھی اے لفظ بولیے تو پھر کی مطلب ہے، اے بولیے تو پھر کی مطلب ہے نا، جو فرق ہے سنتے پہ ہو یہ ان ساریاں گلہ آ رہی ہیں جی۔ من کر سارا نال منع کر دیتے ہیں نا، سوکھا ہے نا اگر ٹوریے تھوڑا جا۔ باب ثانی اس راوی کا کہ قبول کی جاتی ہے اس کی روایت اور وہ شے کہ تعلق پکڑتے اس کے ساتھ، یعنی وہ کیڑیاں صفتاں نے جنہ دی وجہ تو راوی وچ جرح ہوندی ہے یا ان دی تعدیل ہوندی ہے جی۔ اور اس میں 3 فصلیں ہیں، فصل اول راوی کے بیان میں اور اس کے قبول کے شروط کے بیان میں جی۔ فصل ثانی عام خاکہ جرح و تعدیل کی کتب سے۔ تیسری فصل ثالث جرح و تعدیل کے مراتب۔ الفصل الاول فی الراوی و شروط قبولہ، مقدمہ تمہیدیہ بما ان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاسلونا عن طریق الروات الرکیزۃ الاولی فی معرفت صحت الحدیث و عدم صحتہ، لذالک اہتم علماء الحدیث بالروات وشرطوا لقبول روایتهم شروطا دقیقة محکمة تدل على بعد نظرهم وسداد تفکیرهم وجودۃ تحقیقهم۔ پہلی فصل راوی کے بیان میں اور راوی کے قبول کی شرطیں کہ یہ راوی مقبول ہے۔ مقدمہ تمہیدیہ بما ما زیدئی، اس سبب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف پہنچتی ہے ہمیں راویوں کے طریقے سے، پہنچتی ہے ہمیں، لہٰذا روات پہلا نشانہ ہیں حدیث کی صحت کی معرفت میں اور حدیث کی عدم صحت کی معرفت میں۔
یعنی سب تو پہلا جڑا نشانہ بنتے ہیں راوی نے، وہ نشانہ ہے نہیں پر انہوں گالاں کرنی نعوذ باللہ، یعنی حدیث اتے سب تو پہلا جڑی چیز ویکھی جاندی کہ حدیث کس معیار دیے، وہ راوی نے جی، تے رکیزہ اولا کون نے؟ راوی نے جی، سنیں جی تو چونکہ راوی نے لذالکا اس لیے اہتمام کیا علماء حدیث نے روات کے ساتھ، انہوں دی چھان بین کریے اور شرطیں لگائیں ان کی روایت کی قبول کرنے کے لیے کہ کیڑے کیڑے راوی دی حدیث قبول ہے، شروط دقیقہ محکمہ پکیاں۔ یہ کام دلالت کرتا ہے علماء کی نظر کی کہ بود پر، کہ بڑی لمبی نظر رکھ دے سانو، اور ان کے غور و فکر کے درست ہونے پر اور ان کے طریقے کے کھڑے ہونے پر یہ دلالت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے دین دی حفاظت کرانی سی، دیکھو جب بندے پیدا کیتے کہ جنہ پھر اس ہوتے بڑی محنت کی تھی جی۔ فصل اول راوی اور راوی کے قبول کی شرطیں، مقدمہ تمہیدیہ، اس سبب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے ہمیں روات کے طریقے سے، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ پاک جڑے خود کول بیٹھے وہ تو ہو گیا بلا واسطہ، تے جڑے اوتھے محفل چ نہیں وہ بھی صحابہ محتاج نہیں، اور صحابی کو سننے دے جی یا سونے وہ دوبارہ بیان فرمان جی۔ اچھا جی، تو پس روات پہلا ہدف ہے حدیث کی صحت کی معرفت میں اور حدیث کی عدم صحت کی معرفت میں، اسی لیے اہتمام کیا علماء الحدیث نے، یعنی توجہ کی روات کے ساتھ، یعنی انہوں روات وال توجہ کی تھی کہ انہاں دی زندگیاں چھان بین سارا کچھ پڑھیے، اور شرط لگائی انہوں نے ان کی روایت کے قبول کرنے کے لیے شرطیں لگائیں، شروط دقیقہ محکمہ۔ اے جڑا اہتمام ہے نا، یہ دلالت کرتا ہے علماء کی نظر کی دوری پر، ان کے فکر کے درست ہونے پر اور ان کے طریقے کی جودت پر جی۔ فصل اول راوی اور راوی کے قبول کی شرطوں کے بیان میں، مقدمہ تمہیدیہ، اس سبب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے ہم تک روات کے طریق سے، بس وہ روات پہلا ہدف ہے حدیث کی صحت کی معرفت میں اور حدیث کی عدم صحت کی معرفت میں، اس لیے اہتمام کیا علماء الحدیث نے روات کے ساتھ، اور شرطیں لگائی انہوں نے ان کی روایت کی قبول کے لیے شروط دقیقہ اور محکمہ، جو دلالت کرتی ہیں ان کی نظر کی دوری پر اور ان کی فکر کی درستی پر اور ان کے طریقے کی جودت پر۔ چل